اچھا، مجھے یہاں بلانے کے لیے، مجھے عزت دینے کے لیے میں سب سے پہلے ہری پور کی عوام کا بےحد شکر گزار ہوں کہ میرا جو تقریباً سال کا پورا ایک سال کا ٹینیور ہے، اس میں ہری پور کی عوام نے، چیمبر آف کامرس نے، ہمارے کچھ بھائی اس سے ہم سے ناراض ہیں، ان تمام لوگوں نے ہمارا ان کے ساتھ بہت عزت کا، بہت محبت کا رشتہ رہا ہے۔ چیمبر آف کامرس نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، اتنی محبت دی ہے اور اتنا تعاون کیا ہے ہر چیز کے اندر کہ میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ جس طرح ڈی پی او صاحب نے کہا، رمضان آیا، رمضان میں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا تعاون کیا، ایوری تھنگ وینٹ سو ویل۔ ہمارے اے سیز فیلڈ میں تھے، صبح منڈیوں میں جا رہے تھے، ایوری تھنگ ہمیں وہاں پر بالکل کوآپریٹ کیا آپ نے۔ محرم گزرا، محرم میں بازار بند کرنے کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے چیمبر آف کامرس کے لوگ، سعید صاحب، صفدر صاحب، شہباز صاحب، یہ لوگ پیش رہے ہیں۔ اور میں ہر جگہ پہ یہی کہتا ہوں کہ یہ اگر لوگ خود اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں۔ پولیس کی کارکردگی مثالی رہی ہے، پولیس نے امیزنگ کام کیا ہے، لیکن پولیس کا کام آسان بنایا ہے آپ لوگوں نے، ہمارا کام آپ لوگوں نے بہت آسان بنایا ہے۔ میں اپنے پورے ایک سال کے ٹینیور میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ہری پور کی عوام نے میرے لیے ایک مسئلہ بھی نہیں بنایا۔ میں ون آف دا بیسٹ پوسٹنگز جو میں نے ابھی تک کی ہیں اس میں ہری پور کو میں ٹاپ پہ رکھتا ہوں۔ امیزنگ لوگ ہیں، اور میرے جتنے بھی افسر بعد پہلے بھی گزر چکے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، آپ جتنے آئیں گے وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہری پور کی عوام، چیمبر آف کامرس، میڈیا والے ہم سے تھوڑے سے خفا تھے لیکن شاید وہ اب مان گئے ہیں ٹرانسفر کے بعد، لیکن یہ تمام لوگ ہم اس کے باوجود بھی میں میڈیا کی ایک اور بات کہوں گا کہ وہ ہم سے خفا تھے، لیکن انہوں نے ایٹ لیسٹ میری ذات تک کوئی غلط بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انکوائری پسند نہیں آئی، لیکن فار دس تھنگ یہ بھی ان کی اچھائی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈی صاحب نے کسی سے پیسے لے لیے ہیں۔ سو دیٹس ویری گڈ، سویٹ آف یو۔ میں آئی ایم ہیپی کہ آپ لوگوں نے ایسی بات نہیں کی، بیکاز زبان خلق نگارہ خدا ہوتی ہے، اور میں نے پوری ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہم جس شخص سے بھی ملے ہیں، میں باقی تمام چیزیں ہیں، ہماری پروفیشنل مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ ہماری ناکامیاں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز کی میں نے بھرپور کوشش کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اس چیز میں مجھے تھوڑی سی میری اس کو سپورٹ کریں گے کہ میرے دفتر میں جو آیا ہے ہم نے اس کو پوری عزت دی ہے، کیونکہ میرا اس بات پہ یقین ہے کہ کام ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے، نہیں ہونا ہوتا نہیں ہوتا، لیکن عزت ہر شہری کا بنیادی شخص ہے۔ ہمیں حکومت پاکستان نے یہاں بھیجا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اوپر سے مخلوق ہیں۔ تو اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر میرے دفتر میں یا کسی موقع پہ ہماری کسی سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ اگر جو انٹریکشن تھا وہ اچھا نہیں گزرا تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو بھی میرے دفتر میں ہے یا مجھ سے جو جہاں بھی ملے ہم پورے عزت و احترام سے ملیں، اور کوئی شخص مجھے بعد میں میرے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ ڈی سی صاحب کو لگا کہ شاید وہ کوئی اور بلند علاقے کے لوگ ہیں۔ اور میں ہری پور کی عوام کا بہت شکر گزار ہوں، میں چیمبر آف کامرس کا، میں صفدر صاحب کا، باقی تمام لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ میں تھوڑا سا وہ ہمارے ایک وہ ATA والے ہیں وہ ہم سے تھوڑا خفا ہیں، تو اس کی وجہ سے میرا موڈ تھا، لیکن جو بھی تھا صفدر شاہ صاحب آئے ہیں، سارے آئے ہیں، شہباز صاحب، انہوں نے کہا آپ نے لازمی آنا ہے، کیونکہ چیمبر آف کامرس والوں کا جتنا مجھ سے پیار رہا ہے تو میں نے کہا میں آپ کو خفا نہیں کر سکتا اس موقع پہ، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا، یہ عزت دینے کا، اور میں یہی چاہوں گا کہ جس طرح آپ کا میرے ساتھ تعاون رہا ہے، آنے والے افسران کے ساتھ، میرے ACs کے ساتھ، فرحان کے DPO کے ساتھ آپ کا تعاون ایسے برقرار رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، اور دل میں لے کے جا رہا ہوں، اور وہ تمام عزتیں اور محبت جو آپ نے دی ہیں وہ میرے لیے مثالی ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہری پور، پریزیڈنٹ ہری پور چیمبر آف کامرس انڈسٹری یونٹی گروپ کے سربراہان جناب سی صفت شاہ صاحب، حاجی فخر عالم صاحب، ایگزیکٹو ممبران اور تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ از دا پارٹ آف دا سروس، بٹ دا تھنگ از وچ میٹرز اے لاٹ از دا لیگیسی which the officer leaves behind۔ وہ لیگیسی اس انسان کی پہچان ہوتی ہے، اور اس پہچان سے عام عوام اس انسان کو یاد رکھتی ہے۔ ایز وی آل نو کہ چیمبر آف کامرس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ سوسائٹی کی معاشیات کی نبض ہوتی ہے، لیکن تاجر، چاہے وہ چھوٹا تاجر ہے یا بڑا تاجر ہے، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مکمل سپورٹ حاصل نہ ہو۔ اور ہمارے موجودہ سسٹم میں
دو ایسے ادارے موجود ہیں جو کسی بھی ضلع کی نبض ہوتے ہیں. سب سے پہلے ڈپٹی کمشنر آفس, اس کے بعد ڈی پی او آفس. اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ پشاور سے پالیسیز آل دا وے فرام ٹاپ ٹو باٹم آتی ہیں. پالیسیز سخت بھی ہوتی ہیں, لیکن جو آفیسر اس ڈیزگنیٹڈ پوسٹ پہ موجود ہوتا ہے, یہ اس کا ہنر ہوتا ہے کہ وہ ان پالیسیز کو کس افہام و تفہیم کے ساتھ امپلیمنٹ کرے کہ کام بھی ہو جائے اور لوگ ناراض بھی نہ ہوں. ہر آفیسر کے اندر یہ جرت بھی نہیں ہوتی, یہ اسٹیمنا بھی نہیں ہوتا, یہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہوتی. لیکن دوستو, انتہائی اس معاملے میں خوش نصیب رہا ہے. یہاں پہ پہلے ادوار میں جو افسران آئے, موجودہ جو بیوروکریسی ہے, ان کا جو لائزن ہے ہمارے تمام پبلک انٹرسٹ کے ساتھ, تمام چیمبر آف کامرسز کے ساتھ, ہماری ایسوسیشنز کے ساتھ, وہ اتنا بہترین رہا ہے کہ آج ہم تمام دوست ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ ان کی کہیں پہ بھی پوسٹنگ ہوگی تو یہ لیگیسی چلتی رہے گی. گفتگو کرنے کا دل تو چاہتا ہے, لیکن وقت کی نزاکت ہے. ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, فرحان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں خوش رہیں. آپ نے جس طرح ہری پور کی خدمت کی ہے, ہمارے مسائل سنے ہیں, ہماری سرپرستی کی ہے, ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. دعاؤں کی درخواست ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. سابقہ صدور چیمبر آف کامرس, تمام ایگزیکٹو ممبران اور تمام معزز ممبران چیمبر, پریس میڈیا کے دوست احباب اور جتنے بھی یہاں پہ حاضرین محفل ہیں, تمام کے تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں چیمبر آف کامرس میں. اور ہاں, یہاں پہ میں نے ڈی ایس پی منیر گل صاحب کا نام نہیں لیا, آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی. دیگر جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرمائے ہیں, سب کی خدمت میں آداب اور سلام. چونکہ آج جس تقریب میں ہم شریک ہیں, یہ جناب ڈی سی صاحب کی فیئرویل پارٹی ہے. چونکہ مجھ سے بیشتر مقررین جتنے بھی تھے, انہوں نے ان کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں میں ان کی تائید بھی کرتا ہوں اور اپنا مشاہدہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چونکہ چیمبر آف کامرس کے تقریباً جتنے ممبران ہوتے ہیں وہ سارے سینئر بزنس مین ہوتے ہیں, خواہ وہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں, خواہ وہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہوں, سارے سینئر بزنس مین ہوتے ہیں. چیمبر میں یہ نہیں کہ ہر کوئی ہمارا ممبر بنتا ہے, اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ ٹربل میکر نہیں ہوتے, ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا. میں تو بلکہ اپنی بات کروں کہ ہم پچھلے جب سے چیمبر بنا ہے تب سے ہمارا گروپ ایکٹیو ہے, تو میرے خیال میں کبھی کسی آفیسر کے پاس کوئی ایسا کام لے کر نہیں گئے کہ جس میں ہماری اپنی انٹرسٹ شامل ہو یا اس میں پبلک انٹرسٹ نہ ہو. تو جہاں تک سر آپ کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ چیمبر آف کامرس کے تمام ڈیلیگیشن کو, جتنی دفعہ میں گیا ہوں یا دیگر گئے ہیں, جو مجھے ان کی فیڈ بیک ملتی ہے, آپ نے پرائرٹی پہ تمام مصروفیات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ممبران چیمبر کو ترجیح بنیادوں پہ اپنے پاس بلایا ہے, ان کو عزت بخشی ہے, ان کے ساتھ تعاون کیا, جو پاسبل تھا وہ کر دیا ہے. اور اچھی بات آپ کی یہ ہے کہ جو آپ سے نہیں ہو سکا, ملک سعید صاحب نے یہی بات کی اور میں بھی یہی کہتا ہوں, آپ نے وے آؤٹ بتا دیا ہے. تو یہ ایک اچھے آفیسر کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ معاملات کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا ہے جی. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں اسی طرح عزتیں پائیں, مزید ترقیاں کریں. آپ ماشاءاللہ ایک انتہائی پروفیشنل اور کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا بہت برائٹ فیوچر ہوگا. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں. 2-4 باتیں ڈی پی او صاحب آپ کی گزارش. سر ایسا ہے کہ میں اس سے پہلے بھی جتنی دفعہ بھی چیمبر آف کامرس میں جتنی بھی پولیس افسران آتے ہیں تو میں ایک واقعہ ضرور کوٹ کرتا ہوں, کیونکہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ منشیات کے خلاف آلریڈی کام کر رہے ہیں.
لیکن میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. میرا گھر یہاں سے 1 کلومیٹر سرسالہ کی طرف روڈ سائڈ پہ ہے، اور ہماری جو اراضی ہے ایک تو تھوڑی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی قیمتی پراپرٹی ہے. میرے گھر کے بالکل ساتھ ایک ٹیوب ویل بنا ہوئے، ایک کنال. وہ ہمارے گاؤں کے حاجی پیر محمد خان صاحب، یہ آج سے کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے. اور شاہ محمد کے بڑے زمینداروں میں ان کا نام ہوتا تھا. یعنی اگر میں آج کی کیلکولیشن کروں تو 5-6 ارب روپے کی پراپرٹی ان کی ذاتی تھی. پھر اسی ٹیوب ویل پہ ان کا ایک بیٹا ملازم ہوا ہے. یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. کسی کو شوٹ کر دیں تو کچھ دن اس کے گھر میں سوگ ہوتا ہے. کسی کے بچے کو منشیات پہ لگا دیں تو جب تک وہ زندہ رہتا ہے تب تک اس گھر میں سوگ ہوتا ہے. یہ ہمارے مشاہدے میں بھی، ہمارے گاؤں میں بھی اس طرح کے بہت زیادہ پہلے تھے. ہم عرف عام میں ان کو جہاز کہتے ہیں، جو ہماری لوکل ٹریڈیشن ہے. تو وہ بچے جو 5-6 ارب روپے کی پراپرٹی کے مالک تھے، ان کو اگلوں نے ٹارگٹ کر کے نشوں پہ لگایا، اور نشوں پہ لگا کے ان کی تمام زمینیں بیکیں. میں یہ کہتا ہوں غلطی ان لڑکوں کی ہی ہے کہ جنہوں نے اعلیٰ کار بنے نہ بنتے. لیکن یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے آج وہ کنال اگر پھینک بھی دیں تو 6 کروڑ روپے کی کنال ہے، اسی ڈونیٹڈ پراپرٹی پہ وہ ملازم رہے ہیں، اور آج وہ دونوں بچے قبل از وقت جوانی میں ہی مر گئے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ ثابت قدم رکھے. جیسے مغل صاحب ہمارے گروپ کے سینئر لوگ ہیں، انہوں نے پچھلے واک بھی اہتمام کیا تھا. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مغل صاحب کے ساتھ آپ تعاون کریں. جہاں تک چیمبر آف کامرس کا تعلق ہے، ہماری ٹیم اس وقت بہت اچھی ہے. میں سمجھتا ہوں ملک سعید صاحب جیسے آدمی چیمبر میں جو ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں، آج کی ایونٹ میں بھی میرے ساتھ ان کا بھرپور تعاون رہا ہے. بلکہ انیشیٹو سعید صاحب کا تھا، میں ساتھ معاون تھا. تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمارے لونگ صدر ہیں شہباز صاحب، ماشاءاللہ یہ بھی انتہائی اعلیٰ ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور معاملہ فہم بھی ہیں، اور چیمبر میں پورا وقت بھی دے رہے ہیں اپنے کاروبار سے ہٹ کے بھی. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں تمام دوست احباب جتنے بھی ہیں، ہمارا سیکریٹریٹ سٹاف بھی ہے، پریس میڈیا کے دوستوں کا ایک دفعہ پھر بالخصوص میں صاحب خان آپ کو، وقار علی آپ کو، دیگر جتنے بھی میرے پریس کے دوست، ایگزیکٹو ممبران، اور جو میرے بلاوے پہ جتنے بھی دوست تشریف فرما ہیں. اب نام چونکہ ملک سعید صاحب نے لے لیے ہیں تو میں لوں گا تو کوئی رہ جائے گا تو پھر میرے ساتھ ناراض نہیں ہونا. تمام دوست میرے دل کے بہت قریب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص پودا لگاتا ہے جب اس کے ساتھ پھل لگتا ہے تو وہ اس کو خوشی ہوتی ہے. تو میں آپ کو پھلتا پھولتا دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہوں. اور اسپیشلی ہمارے سینئر ترین دوست جی جو ہمارے اکثر چیمبر کی ایکٹیویٹیز کی میگزین بھی بناتے ہیں، ملک عبدالواحد صاحب، وہ بھی تشریف فرمائے ہیں. جی تو بکیا اختر جدون صاحب کو میں نے بلایا. اکثر وہ مجھے کہتے ہیں آپ مجھے بلاتے نہیں ہیں. ملک سرفراز صاحب کو میں نے بلایا ہے. امجد صاحب جاپان والے وہ بیٹھے ہیں. جواد طارق تشریف فرمائے، اور ہمارے شیخ صاحب بیٹھے ہیں. اشرف عباسی صاحب ماشاءاللہ اسمائلنگ فیس والے وہ بھی ہیں. حاجی منظور صاحب کی تو میں مثال ہی نہیں دے سکتا. یہ جتنے چیمبر کو انہوں نے اپنی یعنی توانائیاں دی ہیں.